بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبید على اسود ولا لأسود على ابیض کلکم سواء وکلکم بنی آدم وآدم من تراب او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے بنی نوع آدم انسانی کو آزاد بنا کر پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کے ذریعے سے امت مسلمہ میں سے خصوصاً اور عموماً تمام انسانوں میں کمزور، لاچار، مجبور، مظلوم غلاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے جن کو آزادی کے ساتھ انسانی حقوق دیے گئے، حضرات گرامی قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اسلام جیسا ایک پاکیزہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا بڑا خطرناک اور ڈراؤنا زمانہ تھا، جس کو تاریخ کی کتابوں میں زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ زمانے جاہلیت میں بالخصوص خطے عرب میں جو انسان بس رہے تھے، ان کے حالات، ان کی کارکردگیاں، ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ تھا وہ اتنا پرخطر تھا کہ کوئی حاکم ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی بادشاہ اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی بادشاہت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ قوم کنٹرول سے باہر کی تھی۔ زمانے جاہلیت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے، آپ اسلام سے قبل کا زمانہ دیکھیں، وہ زمانہ کتنا بھیانک اور بربریت کا تھا کہ لوگ اپنے خالق حقیقی کو بھول بیٹھے تھے، لاتعداد معبود بنا رکھے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور دوسرے کے حق کو دبا لینا ان کی زندگی کا ایک عام رواج ہو چکا تھا۔ چوری اور زناکاری کا بازار گرم تھا، عورتوں کی عزت اور عصمت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، بلکہ عورتوں کی عزت و عصمت برسر عام لوگوں کے سامنے لوٹ لینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں،
انسان اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اپنی لڑکیوں کو ناپسند کرتا تھا، بلکہ اپنی ہی اولاد کو زندہ قبروں میں دفنا دیا کرتے تھے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان سے معمولی معمولی باتوں پر، مثال میں دوں تو آپ کو پہلے بیانات میں گزر چکا ہے، اوس اور خدرج کی جو لڑائی تھی اس کا آغاز گھوڑے کی دم دوسرے قبیلے والے کو لگ گئی تھی، تو وہ لڑائی تقریباً 250 سال تک چلی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں ایک خاندان دوسرے خاندان سے برسہ برس جنگ جاری رکھتا تھا، بلکہ مرنے کے بعد اپنے آنے والی اولاد اور نسلوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ اس جنگ کو پشتہ پشت جاری رکھنا، ہمارے جانے کے بعد بھی جاری رکھنا۔ اتنا ہی نہیں کہ جو کمزور ہوتا، لاچار ہوتا، مجبور ہوتا، یا جنگ کے میدانوں میں جو پکڑا جاتا، اس انسان کو غلام بنا کر، اگر عورتیں ہیں تو انہیں باندیا بنا کر ان سے اپنی ضرورتیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے جانور سے کام کم لیا جاتا، غلاموں سے اس سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ جب یہ اس دھرتی کی یہ حالت تھی، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو سروئے زمین پر مبعوث فرمایا، بلکہ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ کی علیہ، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے میرے نبی کا زمانے جاہلیت کے حالات کے مد نظر میرے نبی کی بعثت کا اگر میں مثال دوں تو یہ مثال دوں گا جیسے کیچڑ میں کنول اگتا ہے، گندے پانی میں، بدبودار پانی میں خوبصورت کنول کو اللہ نکھارتا ہے، ایسے ہی وہ عرب کی سرزمین جہاں پر چوری کا بازار گرم تھا، زنا کا بازار گرم تھا، عورتوں کی عزت و عصمت کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، جہاں پر برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا، ایسے علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر مجسم بنا کر، توحید اور رسالت کا علمبردار بنا کر، اسوہ حسنہ کے پاکیزہ اخلاق کا مجسمہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر پیدا فرمایا۔ جب میرے نبی آئے تو ساتھ میں اسلام لائے، جب میرے نبی آئے تو ساتھ میں قرآن اللہ کا پاکیزہ پیغام بھی لے کر آئے، اس کلام کے ذریعے سے اللہ اپنے احکامات کو، اپنے نواحیات کو اپنے بندوں پر پہنچاتے ہیں۔ اس پاکیزہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین عرب پر چلنے والے ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب قرآن بھی نازل فرمائی، عدل و انصاف کو عام کرنے والی کتاب قرآن عنایت فرمایا، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب قرآن عنایت فرمائی، عدل و انصاف کو عام کیا گیا، چوری اور زنا کے بازاروں پر پابندی لگانے والی کتاب قرآن مجید عنایت کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں احکامات نازل فرمایا فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب جنگ و جدال ہو، قتل و غارت گری ہو رہی ہو، دو آپس میں فوجوں کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی منمانی زندگی پر میں زندگی گزاروں گا، آپ سے مقابلہ نہ کروں گا، تو ایسے انسان کو چھوڑ دیا جائے، فشد الوثاق، اسے باندھ کر رکھ لیا جائے، فإما مَنًّا بَعْدُ، اس کے بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارها، فرمایا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ پہلی چیز اللہ نے فرمائی، غلام بن کر آپ نے کسی کو پکڑ لیا تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اگر آپ احسان کرنا نہیں چاہتے، وہ
اما فداءً حتی تضع الحرب اوزارہا، حتیٰ کہ آپ اسے فدیہ لے کر آپ اس غلام کی کوئی قیمت طے کر دیں کہ یہ جو قیدی آ گیا ہے اس پر اتنا آپ پیسہ دے کر آپ اپنے آدمی کو لے کر جائیں۔ یہ قرآن انسانیت کو غلامی سے آزادی کی طرف لانے کے لیے پیغام دیتا ہے۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، یا اتنا مجبور کر دیں کہ دشمن اپنے ہتھیارات کو ڈال کر اپنے آپ کو بے پس اور اپنے آپ کو شکست خوردہ، اپنے آپ کو ہارا ہوا مان کر میدان جنگ سے اگر چلا جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں غور کرنے والی بات یہ ہے، اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جہاں پر اسلام نے کھانے کا طریقہ سکھایا، سونے کا طریقہ سکھایا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسی عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، استنجے کا طریقہ سکھایا، اتنا ہی عبادت کے حد تک محدود نہیں رہا۔ جب انسان دوسرے انسان سے اپنے تعلقات رکھتا ہے، اسے قرض لینے کی نوبت آتی ہے، قرآن قرض لینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب آپ کسی سے قرضہ لیں تو اسے متعین دن کے ساتھ قرضہ لیں اور اس قرضے کو لکھ کر رکھیں۔ آپ جن کو قرضہ دیں وہ بھی لکھ کر رکھیں، آپ نے جن سے قرضہ لیا وہ بھی لکھ کر رکھیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جو وارثین ہیں، آپ کے اولاد اور نسلیں ہیں، وہ قرضہ چکا سکیں، وہ قرضہ اصول کر سکے۔ جبکہ یہ ایک دنیاوی معاملہ تھا، انسانی ضرورت تھی۔ اسی طرح آپس میں انسان، ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے، ایک شہنشاہ دوسرے شہنشاہ سے اپنی حکومت کے تسلط کے لیے جنگ و جدال کرتا ہے، میدان میں اترتا ہے، فائٹ کرتا ہے، تو ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے۔ جو ہارا ہوا انسان ہے وہ اپنی ساری کی ساری زندگی کہیں مجبوری میں غلامی کی حالت میں نہ گزار دے۔ جب ایسے حالات اللہ کے بندوں پر، جب ایسے حالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اگر آ جائے کہ اگر ان کے پاس کوئی غلام آ جائے تو یہ بندہ کیا کرے؟ قرآن نے رہبری فرمائی کہ آپ سب سے پہلے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ہو سکتا ہے تو آپ اسے آزاد کر دیں۔ بلکہ میرے نبی نے عمل کر کے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دودھ شریک بہن تھی جو حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں جہاں پر یہ دودھ پی رہے تھے، انہی کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ قید بن کر غلامی کی حالت میں، باندی کی حالت میں میرے نبی کے دربار میں آ گئی، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ جان لیں کہ میں کون ہوں تو آپ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، بتائیے آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن اور شیمہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا یہی شیمہ تھی جب میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے کاندھے پر لاد کر یہ مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جایا کرتے، مجھے ایک درخت کے سہارے میں لٹا دیا کرتے اور اپنی بکریوں کو چرایا کرتے۔ فرمایا کہ آپ میری باندی اور غلام بن کر نہیں رہیں گے، آپ میری بہن ہیں، آپ کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کروں گا، کیونکہ قرآن نے غلاموں کے ساتھ احسان کے معاملے کو پہلے بیان فرمایا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تحفے دیے، تقریباً 4 اونٹ، کچھ بکریاں، کچھ غلہ دے کر 2 صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ شیمہ کا یہ غلہ ہے، یہ میں انہیں تحفہ دے رہا ہوں، آپ انہیں اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچائیں۔ اس کے بعد حضرت شیمہ سے فرمایا، اے بہن، اگر آپ چاہیں میرے دربار میں رہنا چاہیں تو میں آپ کو آپ کے لیے کمرہ دوں گا، جگہ دوں گا، مکان دوں گا، آپ کی مرضی پر میں چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ یہاں رہنا نہیں چاہتے، آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، آپ کے منزل مقصود تک یہ صحابہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر بار ہے، میرے بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، ورنہ میں یہاں رک جاتی، لیکن ان حالات نے مجھے مجبور کیا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کرتے ہوئے غلہ اناج تحفہ دے کر 2 صحابہ کو ذمہ دار بنا کر اپنی بہن جو باندی بن کر آ گئی تھی انہیں رخصت فرمایا۔
یہ کوئی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن نہیں تھی۔ عرب کا جو کلچر اور تہذیب و تمدن تھی، بچپن میں بچے کو گاؤں دیہات میں پالنے کے لیے دیا جاتا، اس لیے کہ گاؤں دیہات کے آب و ہوا، فضا یہ بڑی صاف ہوتی ہے، وہاں کی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ لے کر گئی تھی۔ وہ دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، لیکن دودھ کے رشتے سے بھائی بہن بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کر کر امت کو بتایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی غلام آ جائے، تمہارے پاس کوئی باندی بن کر آ جائے، تو تمہیں اس کے ساتھ پہلے بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ دوسری جگہ قرآن مجید غلامی سے آزادی کی طرف ترغیب دیتے قرآن اعلان کرتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ لفظ استعمال فرمایا فی الرقاب کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو بھلائی کیا ہے ایک ایمان والے کے ساتھ کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے، یہ بھلائی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، یہ بھلائی ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، یہ بھلائی ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، یہ بھلائی ہے۔ والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے، یہ بھلائی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو محبوب مال، جو پسندیدہ مال آپ کے پاس ہے، اس مال کو ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا کرے، والیتامى، یتیموں پر خرچ کیا کرے، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کیا کرے، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کیا کرے، والسائلین، وہ انسان جو آپ کے پاس سوال کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اس کی ضرورت کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ سے آ کر کچھ امداد اور نصرت کی اپیل کرتا ہے، تو آپ اس ضرورت مند کو بھی اپنے پسندیدہ مال میں سے اس کو عنایت کریں۔ یہ ساری بھلائیاں گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلام کو آپ اپنے محبوب مال سے آزاد کریں، یہ بھی سب سے بہترین بھلائی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اتنا سا ٹکڑا امت مسلمہ کو بتاتا ہے اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزاد ہو جو آدمی غلام ہو جائے اس کی آزادی کی فکر کے لیے آپ کے تن من دھن کی اگر قربانی دینی پڑے تو اس میں بھی آپ پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کے سارے احکامات آپ کو ترغیب دیتی ہیں کہ آپ کے محبوب مال میں سے آپ یتیموں پر خرچ کریں، بیواؤں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، مسافروں پر خرچ کریں۔ ایسے ہی اپنے مال سے جو آدمی جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا اگر وہ غلام بن گیا ہے تو اس کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آپ اپنے مال کو خرچ کریں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کا نقشہ کھینچا ہے آخرت کے بارے میں، ان میں سے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ ساری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے جو لوگ چھٹکارا پائیں گے عقبہ سے، وما ادراک ما العقبہ، عقبہ سے اگر تم چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تم جانتے بھی ہو یہ عقبہ دوزخ کی کیسی بڑی سنگین گھاٹی ہے، فرمایا اس سے وہ لوگ چھٹکارا پائیں گے فک رقبہ جو غلاموں کی گردنوں کو آزاد کراتے ہیں۔ اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ دیکھو اگر تمہیں دوزخ سے چھٹکارا چاہیے غلاموں کو آزاد کراؤ، اگر تم بھلائی کرنا چاہتے ہو غلاموں کو آزاد کراؤ۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی۔ کون ہے بلال حبشی؟ کون نہیں جانتا؟ غلام تھے، انہیں پیٹا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دی، اے صدیق اکبر تم بلال کو آزاد کراؤ، اللہ تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کرائے گا۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار غار، وہ جان نثار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا یہ فرمان تھا کہ حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔
اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی غلام آ گیا احسان کا معاملہ کرو یا فدیے کی رقم لے کر انہیں آزاد کر دیا کرو، نہیں آپ کو ضرورت ہے تو اس غلام کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ آپ کا غلام ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو کسی غلطی پر مارنے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو مسعود یہ بات یاد رکھنا، تم کو یقیناً اس غلام پر اللہ تعالیٰ نے قابو اور قدرت عنایت فرمائی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا جتنا تمہیں اپنے غلام پر قابو اور قدرت ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قابو اور قدرت اللہ رکھتا ہے۔ کچھ معاملہ کرنے سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر معاملہ کرنا، یہ نصیحت سنی تھی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اسی جگہ پر آزاد فرما دیا۔ ایسے ایک دو نہیں، آپ کو ہزاروں واقعات حضرات صحابہ کے ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ یہ اسلام انسان کو آزاد پیدا کیا تھا اور انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان کسی غلامی سے جکڑا ہوا نہیں ہوگا وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کے احکامات، اللہ کی نواقیات سے وہ کھلا برملا طور پر عمل کر پاتا ہے۔ لہذا اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی اسلامی مملکتیں دنیا کے اندر وجود میں آئی، ہر اسلامی مملکت نے یہ کوشش کی کہ غلامی کے رواج کو ختم کیا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پاکیزہ قرآن اترا، جس میں ساری انسانیت کی رہبری اور راشدی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو ایمان والوں کے لیے دستور حیات، دستور العمل ہے، وہ پاکیزہ قرآن بنی نوع آدم انسانی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، اے مانوتا، اے مینکائنڈ، یہ ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، یہ کلمے والوں سے خطاب نہیں ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں سے خطاب نہیں ہے۔ قرآن کے انداز بیان کو دیکھیں، فرماتا ہے اے ساری کی ساری انسانیت، اے مینکائنڈ، اے مانوتا، یہ خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے جتنے انسان ہیں، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جینی ہو، ہندوستانی ہو، چینی ہو، برطانیہ کا تعلق رکھنے والا ہو، یہ جتنے ساری کی ساری دنیا کے اندر انسانیت ہے، یہ ساری کی ساری انسانیت کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرما کر کہتا ہے اس اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے سارے کے سارے انسانوں ڈرو پاک پروردگار سے، ربکم، اس تمہارے رب سے، الذی، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک انسان سے، ایک مرد اور ایک عورت سے، بابا آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے جو اللہ نے پیدا فرمایا، تم سارے کے سارے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، ایک آدم کے اولاد ہو، ایک حوا کے اولاد ہو۔ رہی بات ہم نے وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تمہارے درمیان میں خاندان بنائے، قبیلے بنائے، ہم نے آپ کے درمیان میں مختلف خاندان جو بنائے ہیں، یہ کیوں بنائے؟ اس لیے کہ لتعارفوا، اس خاندان اور قبیلے کے ذریعے سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، آپ کی پہچان ہو جائے کہ عبداللہ کون، عبداللہ خان، سید عبداللہ، شیخ عبداللہ، عبداللہ انصاری، کون سا عبداللہ مراد ہے؟ یہ اللہ نے خاندان اور قبیلے بنائے لتعارفوا، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہ ہے، اکرام کے لائق وہ ہے، توقیر کے لائق وہ ہے، فضیلت کے لائق وہ ہے، مقام و مرتبے کے لائق وہ ہے، عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، ڈر کر زندگی گزارنے والا ہو۔ کوئی خاندان کی بنیاد پر، اعلیٰ نسب کی بنیاد پر نیک انسان نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، ہم نے دیکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا انکار کر بیٹھا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کا انکار کر بیٹھی تھی۔ تو خاندان اور نسب کی بنیاد پر اگر کوئی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا تو یقیناً انبیاء کے اولادیں ہوتے، لیکن تاریخ اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا
کہ قرآن مجید کی یہ آیت 100% نہیں بلکہ 110% ہمیں صحیح رہبری کر رہی ہے۔ تو رہی بات وہ یہ اپنے خاندان کے نام پر، اپنے پاور کے نام پر، اپنی پوزیشن کے نام پر، اپنے عہدے کے نام پر، اپنے منصب کے نام پر، اپنے علم کے نام پر، اپنے عہدہ پرستی کے نام پر اپنے آپ کو فخر اور گھمنڈ کرنے کی غلطی ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ ہم سارے کے سارے انسان ہیں، ہم سارے کے سارے ایک آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس آیت کریمہ کی مزید تشریح فرما دی کہ لا فضل لعربی علی عجمی۔ جس وقت میرے نبی نے یہ فرمان جاری کیا تھا اس وقت روئے زمین عرب اور قرۂ ارض مکہ المکرمہ کے لوگوں کا جو عربی زبان بولتے تھے ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عربی دان، بڑی اچھی فصیح و بلیغ زبان والا سمجھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری دنیا کی زبانوں کو نکارتے تھے، کہتے تھے یہ تو گونگوں کی زبان ہے، مکوں کی زبان ہے۔ جیسے ایک مکہ اور گونگا اشارے سے بات کرتا ہے، ایسے انہوں نے چند الفاظ گڑھ لیے ہیں، اسی کو انہوں نے اپنے مدر ٹنگ بنا لی، لینگویج بنا لیا، ورنہ لینگویج تو دنیا کے اندر صرف عربی ہے، اور وہ اپنے عربی ہونے پر ان کو بڑا فخر اور ناز ہوتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یو ایس اے کے علاقے میں چلے جائے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یہاں پر کالے گوروں کی بڑی جنگ چلتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں کالے گوروں کی بڑی جنگ چلتی ہے، آج بھی چلتی ہے، بلکہ پولیٹیکل ایشو وہاں کا بنایا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ملک عزیز کے اندر ہندو مسلم کو پولیٹیکل ایشو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کالا سوچتا ہے ہم گوروں سے افضل ہے، گورا سوچتا ہے ہم کالوں سے افضل ہے۔ 1444 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَىٰ أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَىٰ أَبْيَضٍ، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے کے سارے آدم کے اولاد ہیں۔ اللہ جسے چاہے عربی بنائے، جسے چاہے عجمی بنائے، جسے چاہے کالا بنا دے، جسے چاہے گورا بنا دے، یہ مرضی خدا کی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی کو اپنے ناک کے اونچی ہونے پر اور کشمیری بننے پر ناز ہے، کسی کو اپنی ناک کے دب جانے پر چینی اور تبت کے لوگوں کو فخر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھے میرے نبی نے اشارہ فرما دیا یہ بناوٹ آپ کے قبضے قدرت میں نہیں، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جس چیز کو بنائے وہ تعریف کے لائق ہے، اس میں عیب نہ نکالیں، اس میں گالیاں نہ دیں، کالا گورے کو گالی نہ دے، گورا کالے کو گالی نہ دے، عربی عجمی کو فضیلت نہ دے۔ فضیلت کی بنیاد اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھ دی ہے۔ تو غرض یہ ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم سوا، تم سارے کے سارے برابر ہو۔ کیوں؟ کلکم بنی آدم، اس لیے کہ آپ سارے کے سارے آدم کے اولاد ہیں۔ وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم سارے مٹی کے پتلے، ہمیں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں آپ مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں۔ جس کا جتنا تقوی ہوگا اس کا مقام اتنا اللہ کے نزدیک بڑھ جائے گا۔ اور میں یہاں پر ضمن یہ بات عرض کرتا چلوں، واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے یہ سوچ لیا بغیر ایرن کے کپڑے پہننا تقوی ہے، ٹوتھ برش کو چھوڑ کر صرف مسواک پر اکتفا کرنا تقوی ہے۔ یاد رکھے طہارت کا سبق اسلام دیتا ہے، ایرن چھوڑنے کا نام تقوی نہیں، گندا شندہ رہنے کا نام تقوی نہیں، بلکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ کی علیہ سے پوچھا گیا ما تقوی، کہ تقوی کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا التقوی بینہ و بین اللہ، تقوی تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کا جو کنیکشن اور تعلق ہے، اس کنیکشن اور تعلق کا نام تقوی ہے۔
میں کیا کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ کس بنیاد پر بیان کر رہا ہوں، یہ میں اور میرا رب جانتا ہے۔ یہ میری نیت اور اللہ کے علم کے کنیکشن کا نام ہی تقوی ہے۔ اگر میری نیت یہ ہوگی لوگ میرے تقریر کی واہواہی کریں، خدا کی قسم ایک ذرہ برابر انعام اور اجر تو دور کی بات، الٹا ریاکاری کا مجھ پر گناہ ہوگا۔ اگر میں اصلاح اور خود کی اصلاح کی نیت سے کرتا ہو، میرے ہر لفظ پر اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب دیں گے۔ اسی جانچ پڑتال اور کنیکشن کا نام تقوی رکھا گیا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اس لیے کہ تم سب کے سب برابر ہو، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والی بنی نوع انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کے ساتھ پیدا کیا، غلامی کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تشریح میں نے کر دی جس میں غلام کو آزاد کرانے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کر دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو، ایمان والوں کو اس غلامی سے آزاد کرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اتنا کی نہیں، زمانے جاہلیت کا جو نقشہ میں نے شروع میں کھینچا تھا وہ زمانہ بڑا بھیانک ظلم و بربریت کا تھا۔ عدل و انصاف کی دھجیاں اڑ چکی تھیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا شیوا بن چکا تھا، عورتوں کی عزت اور عصمت برسر عام لوٹ لینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایک خاندان دوسرے خاندان سے برسہ برس جنگ و جدال اور لڑائی جاری رکھتا تھا، اور اس سلسلے کو پشت جاری رکھنے کی وصیتیں اور ترغیبیں دے کر رخصت ہوتے تھے۔ یہ سارے حالات کو اللہ تعالیٰ نے سدھارنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر ایسے پیدا فرمایا جیسے کیچڑ کے اندر اللہ نے کمل کو پیدا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے نبی اسلام لائے، قرآن کو لے کر آئے، عدل و انصاف کو عام کرنے والی کتاب لے کر آئے، ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی کلام کے ذریعے سے آیتیں اتاری، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی نمونہ پیش فرمایا عدل و انصاف کا۔ مشہور واقعہ ہے فاطمہ بنت مخزومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ چوری کے بارے میں شکایت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت مخزومیہ کے بارے میں قطع ید کا حکم دے دیا، ہاتھ کاٹنے کی سزا جو شریعت مطہرہ میں ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک یہی قانون، یہی لا اینڈ آرڈر سعودی عرب کی سرزمین پر چلتا تھا، لیکن آج سعودی عرب تبدیلی کے دہانے پر ٹکا ہوا، اتنے حالات بدل رہے ہیں۔ خدا کی قسم آج سے 10 سال پہلے کے سعودی عرب میں اور آج کے سعودی عرب میں 30 سے 40% کی تبدیلی آ چکی ہے۔ غرض ابھی عنوان نہیں ہے اس لیے میں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ پہلے قانون تھا ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زانی کو سنسار کیا جاتا تھا۔ اب یورپ اور عرب اور انگریزوں کی چال چلن عربوں میں اتنی رچ بس گئی کہ دھیرے دھیرے قرآن کے قانون کو اس سرزمین سے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے کو مستقل ختم کر دیا گیا۔ اب جیسے ہندوستان میں نماز کے وقت میں آدمی اپنے اختیار سے چاہ کے نماز پڑھی یا چھوڑ دے، یہی حالت سعودی عرب کی ہو چکی ہے۔ چونکہ آنکھوں دیدہ بھی حال ہی کا حج کے موسم میں دیکھا ہوا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تو غرض یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عدل و انصاف کو اتنا عام کیا گیا، فاطمہ بنت مخزومیہ کا مقدمہ آیا چوری کے الزام میں، اللہ کے نبی نے قطع ید کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے سفارشیں کی، بالخصوص ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر فرمایا، اللہ کے نبی فاطمہ بنت مخزومیہ بڑی نیک گھرانے کے خاتون ہے، کچھ غلطی ہو گئی تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کچھ فدیے کا معاملہ کر دیں، کچھ صلح کمپرومائز کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے،
جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہے زید یہ فاطمہ بنت مخدومیہ نہیں، اس جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی اگر میری بیٹی بھی آ جاتی تو اس کے ساتھ یہی فیصلہ کیا جاتا۔ یہ اسلام کا عدل و انصاف ہے، یہ اسلام کا تر امتیاز ہے کہ جس روئے زمین پر مظلومیت پھیل چکی تھی، ظالم اپنے پورے ظلم کے پنجے کو دھسا چکا تھا، اس روئے زمین پر قرآن مجید نے عدل و انصاف کو عام کیا، اور یہی اثر رہا دنیا کے اندر جتنے مسلم حکمران اور بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا موقع دیا، بھلے وہ عیاش تھے، مکار تھے، سب کچھ تھے، لیکن مسلمان بادشاہوں نے عدل و انصاف کے دامن کو جب تک تھامے رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت کو باقی رکھا۔ چونکہ قرآن اعلان کرتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ اس روئے زمین پر وہی آدمی وارث بن سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بار بار اپنے خطاب میں ارشاد فرماتے ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں پر جس قوم میں اور جس بادشاہت میں جس حکمرانی میں ظلم آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم اور اس بادشاہ کی حکومت کو ختم فرما دیتے۔ آئیے اب ہمارے ملک بھارت کی تاریخ اور ہسٹری کی طرف چلتے۔ یہ اب تک کا پورا مقدمہ باندھا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں مسجد کا جمعے کا بیان کا تو خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان آیا تو رمضان کا رہنا، شعبان آیا تو شب برات کا بیان رہنا، محرم آیا تو عاشورے کی فضیلت، ربیع الاول آیا تو سیرت کا پیغام، رجب آیا تو معراج کی تاریخ، باندھ کر رکھ دیا ہم نے دین کو کہ اس کے علاوہ قرآن میں کوئی احکامات نہیں ہیں۔ یہ مینٹیلٹی اور یہ سوچ کو تبدیل کرے۔ قرآن ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل بیان کرتا ہے۔ چاہے آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر وہ کنگڈم ہے، خلافت چل رہی ہے، خلافت کے احکامات بھی بیان فرماتا ہے۔ اگر آپ سیکولر کنٹری کے اندر، ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر، جمہوری نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کی بھی ذمہ داریاں قرآن بتاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے قرآن نے غلامی کو پسند نہیں کیا، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور آزادی کے ساتھ جینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ جو کانسیپٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کے اندر جو پھیلایا، وہ بادشاہ چاہے جیسا بھی رہا ہو، جب تک انصاف کے ترازو پر قائم رہا، اللہ نے اس کی حکومت کی حفاظت فرمائی۔ اب ہماری بھارت کے اندر آپ تاریخ اور ہسٹری اور اتہاس کا اگر آپ پنہ کھول کر دیکھتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا اس ملک بھارت کے اندر 950 سالوں تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ کتنے سالوں تک بھائی؟ 950 سالوں تک۔ بادشاہ جب کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو بادشاہ کو کلی اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے جو نام اپنے دیش کو، اپنے ملک کے علاقے کو دے دے۔ لیکن جہاں پر سیکولرزم، ڈیموکریٹک کنٹری ہوتی ہے، جمہوریت کا نظام ہوتا ہے، وہاں اختیارات صرف حکمرانوں کو نہیں ہوتا، صرف انہیں یہ اجازت ہوتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جو ہندوستان کا دستور ہے، جو آئین ہے، اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ ملک کی ترقی کے لیے آپ کو کام کرنے کے لیے نوکر بنا کر چنا گیا۔ کیونکہ آتے نا الیکشن سے پہلے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا ووٹ دو، ہم آپ کے بہترین خادم بنیں گے، ہم آپ کی سروس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان لوگوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ممبر آف پارلیمنٹ سے ایک سوال کر لیں آپ، یہ جواب نہیں دیں گے۔ حکومت میں آ کر کاؤنسلر سے لے کر پردھان منتری تک کے جتنے شعبے ہیں کام کر رہے ہیں، یہ سوشل سروس ہے یا یہ کوئی جاب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاب ہے۔ آٹو چلانے کے لیے ڈرائیور اگر اپنا ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہے تو اس کے لیے کوالیفیکیشن طے ہے کہ آپ 10th کا مارکس کارڈ لائیں گے تبھی آپ کو آٹو ڈرائیور کا لائسنس، بولو جی، دیں گے، ہے نہیں ہے؟ اگر آپ اسکول میں
LKG UKG मॉन्टेसरी पढ़ाना चाहते हैं, MNTC करना पड़ेगा आपको। अगर आप प्राइमरी स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, आपको D.Ed की क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। अगर आप हाई स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, B.Ed की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। आप अगर लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, MA MPhil या PhD की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, तभी आपको इजाजत है। तो सवाल यह है कि बताइए, काउंसलर बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कौन सी डिग्री, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? चाय वाला भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है। PUC सेकेंड ईयर फेल हिंदुस्तान की एजुकेशन मिनिस्टर बन जाती है। कोई सवाल नहीं किया जाता, ढांचा ही गलत है हमारा। अगर आप कहते हैं ये सोशल वर्क है, खिदमत खल्क है, तो भाई सोशल वर्क पर किसी को सैलरी दी जाती है? बोलो जी, सोशल वर्क पर सैलरी दी जाती है? नहीं दी जाती। तो आप सैलरी क्यों ले रहे हैं? कुल मिलाकर ये कि हिंदुस्तानियों को, भारत के वासियों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। इलेक्शन करीब है, आज ही से आपको मैं मुतनब्बे कर रहा हूं, आप इनकी चापलूस बातों में ना आए। आपका इख्तियार जो एक वोट है, 5 साल तक के लिए आप उसे इख्तियार दे रहे हैं। सोच समझ कर देना, 500 के वोट में अपने 5 साल जिंदगी को बर्बाद मत करना। आपकी या मेरी तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों का मुस्तकबिल और फ्यूचर सोच कर आप वोट देना। लेकिन कौम मुस्लिम जब भी इत्तेहाद का मुजाहरा दिखाई, कामयाब रही। अब दुश्मन भी समझ गया डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों ने बांट कर हुकूमत की थी, आज मुसलमानों को भी बांट कर हुकूमत की जा रही है। हमारा वोट हम अपनी बरादरी की बुनियाद पर देंगे, कास्ट की बुनियाद पर देंगे। यहां पर साउथ इंडिया में उतना नजर नहीं आता, नॉर्थ इंडिया के इलाके में देख ले, वहां पर पार्टी नहीं देखी जाती, काम करने वाला नहीं देखा जाएगा, खानदान देखा जाएगा। भाई अपने खानदान यादव परिवार का है, पूरे यादव उसी को वोट देंगे। होता नहीं होता? अब्दुल कादिर बैठे हैं, बिहार वाले पूछ लें। इसी मुसलमान बरादरी और कास्टिज्म का शिकार हुआ, आज अपनी ताकत खो बैठा है। वरना ये रुए जमीन पर हमने 950 साल तक की हुकूमत की, मुगल एम्पायर की फकत 800 साल हुकूमत बाकी रही। अगर चाहते, औरंगजेब चाहते, जिनके नाम को लेकर आज इशू बनाया जा रहा है, तो भारत का नाम बदलकर मुसलमानिस्तान कभी का रख चुके होते। भारत ही नहीं, यहाँ की सारी मंदिरें खत्म की जाती, लेकिन इस्लाम के मानने वाले थे, ये मुगल एम्पायर के मानने वाले हो, ओद के नवाब क्यों ना हो, ये सारे के सारे मुसलमान थे। इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखा, देखा मेरे नबी की सीरत को, मदीने तय्यबा में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत करके बताया कि अगर वो यहूदी है, उसके साथ भी हुस्न सलूक किया जाए, वो मुनाफिक है, वो मुशरिकीन मक्का है, वो कुफ्फार मक्का है, तब भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुफ्र, उनके शिर्क, उनकी यहूदियत, मजूसियत, नसरानियत की बुनियाद पर तफर्रक़बाजी नहीं की, बल्कि अदल इंसाफ को कायम रखा। इसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान के अंदर 950 साल तक मुसलमानों ने गर्चे हुक्मरानी की, उन हुक्मरान बादशाहों के अंदर, नवाबों के अंदर अय्याशियां थी। उन्होंने अपने अय्याशी में बीवी से मोहब्बत की तो उसके नाम पर ताजमहल बनवा दिया। किसी ने तामीरात का शौक आया, फतेहपुर सीकरी के 35 महल की तामीरात कर दी, बुलंद दरवाजा बना दिया, लाल किले की बुलंद तरीन इमारतें बना दी, कुतुब मीनार की पाकीज़ा इमारतें बना दी। कोई फाख्ते उड़ाता रहा, कोई रोजाना लौंडियां बदलता रहा, कोई पतंगबाजी करता रहा, कोई शेर और शायरी के अंदर जमा रहा, कोई भूल भुलैया की वादी के अंदर अय्याशी के अड्डे जमाता रहा। लेकिन जो कुछ भी हुक्मरान रहे हों, जितनी अय्याशियां किए हों, जितने फाख्ते उड़ाए हों, जितनी पतंगबाजियां की हो, जितना शेर शायरी के मुशारे किए हो, लेकिन इन सब के अंदर सिमिलैरिटी जो बाकी थी वो अदल इंसाफ का तराजू था। इन्होंने कभी अदल इंसाफ को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अकबर गर्चे उसने दीन इलाकी, जितने मुगल एम्पायर के बादशाह है, इनमें सबसे ज्यादा अगर इस्लाम को किसी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह अकबर बादशाह था, जिसे आज गैर द ग्रेट अकबर का नाम देते हैं। वो तमाम की तमाम मजहब की 3-3 बीवियां रखता था। तीनों बीवियों को खुश करने के लिए उसने दीन इलाही का आगाज किया। कुर्बान जाऊं हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह पर। अल्लाह तबारक व
تعالیٰ نے حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو ٹکایا، اس دین الہی کے خلاف انہوں نے تحریک اکیلے کھڑے ہو کر کے انہی کی زندگی میں اس کے دین الہی کو ختم کر کے بتا دیا۔ لیکن اتنا یاش ہونے کے باوجود وہ اکبر کا انصاف مشہور تھا کہ جہاں پر فتح پور سیکری کے اندر آپ اگر جائیں، جو آگرہ سے تقریباً 33 کلومیٹر کی دوری پر ہے، الحمدللہ میں گیا ہوں، وہاں پر 33 محل بنائے، وہیں پہ قریب میں سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے، اس مزار کے قریب اس نے ایک گھنٹہ باندھا ہے۔ اگر آپ کسی گائیڈ کو لے کر جائیں گے، وہ گائیڈ آپ کو بتائے گا کہ یہ اکبر کے دور کا انصاف کا گھنٹہ ہے۔ وہ گھنٹہ اس بات کی علامت تھی کہ جو رعایا تھی، جو اس کے ماتحت میں رہنے والے انسان تھے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا، کوئی بربریت کرتی، کوئی ان کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ ہوتا، اکبر نے اعلان کر دیا تھا اپنے حکومت میں، وہ آئے جب چاہے آئے، رات کے 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے آئے، اس انصاف کے گھنٹے کو ہلائے، یہ ٹن کی آواز دے گا، میں اپنی لونڈیوں اور بیویوں کو چھوڑ کر انصاف کرنے کے لیے دربار میں پہنچ جاؤں۔ یہ مسلمانوں کی حکمرانی کا عدل و انصاف تھا۔ انہوں نے نام بدل کر حکومتیں نہیں کی، انہوں نے کبھی دھرم پریورتن کے نام پر، گھر واپسی کے نام پر حکومتیں نہیں کی۔ یہ ہمارے اکابر اسلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا دیا ہوا جو عدل و انصاف کا سبق تھا، اس کا کچھ اثر ایسے بے دین بادشاہ پر بھی اتنا تھا، وہ عیار تھا، مکار تھا، عیاش پرست تھا، لیکن عدل و انصاف قائم تھا۔ آپ کو اسی فتح پور سیکرے میں ایک اور مزار ملے گی، اکبر کے ہاتھی کی مزار۔ تعجب ہوا جب ہم لوگوں نے دیکھا، آج تک انسانوں کی مزار بنائی جاتی تھی، اب تو ہاتھی کی بھی بننے لگی۔ تو گائیڈ نے اس ہاتھی کا تذکرہ فرمایا۔ جب کسی عام انسان کا مقدمہ، کوئی کیس قاضی کی عدالت میں جاتا اور قاضی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو اس کو اکبر کے دربار میں بھیجا جاتا۔ اکبر دھمکاتا کہ دیکھو تم میں جو غلط ہے، ناحق ہے، باطل پر ہے، وہ اقرار کر لے، میں اسے کم سے کم سزا دے کر چھوڑ دوں گا، اور جو انصاف پر ہے، حق پر ہے، وہ اپنا مقدمہ کھل کر بیان کر دے، میں اسے انعامات سے نوازوں گا۔ لیکن کون ہے جو اپنے آپ کو غلط مانے؟ جب نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ، تو اکبر بادشاہ اس ہاتھی کو حکم دیتا کہ اس کو چھوڑو۔ وہ ہاتھی آتا، فریقین، مدعی اور مدعا علیہ، جو کیس کرنے والا، جس پر کیس کیا گیا، ان دونوں کے منہوں کو سونگتا اپنی سونڈ سے، سونگنے کے بعد جو باطل پر قائم رہتا اسی دربار میں اپنی سونڈ سے لپیٹ کر اٹھا کر اسے کچل دیتا اور اسے جان سے مار دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عدل و انصاف کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایک بے زبان جانور سے انصاف کو قائم رکھا اکبر کے دربار کے اندر۔ اس لیے جب اس ہاتھی کا انتقال ہوا تو آج اس کی مزار بنا دی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، آپ سجدہ بسجود ہو جائیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عیاش بادشاہ تھے، مکار بادشاہ تھے، لونڈیاں بدلتے تھے، دین کو ختم کرنے کے دین الہی کا قائم کر دیا تھا، لیکن انصاف کے ترازو کو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا، ظلم کو انہوں نے کبھی بھی عروج نہیں دیا تھا۔ لہذا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس لیے کہ اللہ کی اس روئے زمین پر اللہ اسی کو وارث بناتے ہیں جو نیک ہوتا ہے۔ جب انسان، بالخصوص مسلمان بادشاہوں کے اندر نااہلیت آ گئی، نالائقی پن آ گیا، عدل ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، ظلم و بربریت کے پہاڑ خود مسلمان حکمران توڑنے لگے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ حکومتیں سلب کر لی گئی۔ چاہے وہ اسپین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے یا بھارت کے اتہاس کو اٹھا کر دیکھے، جب بھی جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، نالائقی کا مظاہرہ کیا، عدل و انصاف کی دھجیاں اڑائی، ظلم و بربریت کے دروازے کھول دیے، تب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکمرانی اور حکومتیں ختم کر دی۔ ورنہ یہ ملک ہمارا بھارت 950 سال تک جس پر مسلمان بادشاہوں حکمرانوں نے حکومت کی، اس کے چرچے ساری دنیا کے اندر بولے جاتے تھے۔ اس ملک کو سونے کی چڑیا کا لقب دیا گیا تھا۔ کیوں؟ بڑی زرخیز زمین دی گئی ہے۔ ہمارے ملک کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم پر پانی کم، زمین کا حصہ زیادہ ملتا ہے، کھیت کھلیان زیادہ ہوتے ہیں، باغات زیادہ ہوتے ہیں، پیداوار زیادہ ہوتا ہے، غلہ اناج زیادہ اگتا ہے، اور جس ملک کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہی ملک اکنامی کے اعتبار سے ترقی پذیر ہوتا ہے۔ تو
تو یہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو دی. 1602 میں اس ملک کو نظر لگی. 1602 عیسوی کے اندر سب سے پہلے ہندوستان میں انگریز نے قدم رکھا. کتنے میں بھائی؟ بولنا پڑے گا. 1602 عیسوی میں. اس لیے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بڑے تیسمار خاں پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہوں گے. ہندوستانی تاریخ کے بارے میں اگر میں سوال کر دوں 1857 سے پہلے کہ آپ ہسٹری مجھے نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ سلیبس پڑھایا ہی 1857 سے ہے. یہ 1857 سے پہلے 2.5 لاکھ مسلمانوں اور علماؤں نے اس ملک کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی. کتنے؟ 2.5 لاکھ. 2,50,000 سے زائد مسلمان اور علماء بڑی تعداد میں قربانیاں دی. ایک دن میں دہلی سے لے کر میرٹھ تک اور دہلی سے لے کر کابل تک کے علاقے میں ایک دن میں 50 پر 5,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا. کتنے بھائی؟ 50 پر 5,000. یہ جو چڈی والے ہیں نا RSS، ان کا یہ بندہ دکھا دے مجھے آج جو حکومت ہم پہ کر رہے ہیں اور ہم سے پوچھتے گے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں یا نہیں. ارے 75 سالوں میں تمہارا شک دور نہیں ہوا تو میں کچھ نہیں کہتا. آپ گیٹ وے آف انڈیا دہلی کے اندر جہاں پر گیٹ آف انڈیا بنا ہے وہاں پر جا کر جو نام لکھے گئے ہیں نا اس ناموں کو ذرا غور سے پڑھ لینا. اس کے اوپر 90 کو 5,300 نامہ ہیں فریڈم فائٹرز کے. کتنے ہیں بھائی؟ 90 کو 5,300 فریڈم فائٹرز کے نام ہیں. اور میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں اس میں مسلمان 60 پر 1,390 پر 5 مسلمانوں کے نام ہیں. کہتے ہیں بھائی بتا چھو مسلمان کہتا سنتا ہے کہتا نعرے تکبیر اللہ اکبر، لارے تکبیر نکال رہے بریانی، قصہ ختم. یہاں سے گئے بعد نہ تاریخ معلوم نہ ہسٹری معلوم. 2 دن کے بعد انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں. ترنگے کے نیچے دیکھو ٹکلے کی ایک فوٹو رہتی ہے. گھما پھرا کو APJ عبد الکلام یا ابو الکلام آزاد. تیسری کوئی فوٹو دکھ گی نا مئیکا لال دکھا دلندے منجر کہ ان کی سازشوں کا آج مسلمان شکار ہو چکا. 1857 سے آپ کو تاریخ اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ لوگ قربانی میں چاول میں نمک کے برابر ہیں. بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تاریخ ہندوستان 1857 سے نہیں 1602 سے اٹھا کر دیکھو، 1757 سے اٹھا کر دیکھو. نواب سراج الدولہ کی حکومت کا مطالعہ کرو. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کی علی کی تاریخ 1799 میں شہادت ہوئی. یہ کیوں آئے تھے؟ پکوڑے بنا کر بیچنے تھے. احمد شاہ ابدالی کیوں آیا تھا؟ لیکن تعجب تو یہ ہے کہ یہ جو نسل پرست اسلام دشمن عناصر جو آج ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں انہوں کیا چاہے بنا کو فلم بنا ڈالے تبھی ہمارے مسلمان عدد کو خوش ہو جاتے ہیں. احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پر بھی کوئی فلم بنی تھی، بنی نے بن کو جی نام معلوم نہیں ہے ورنہ آپ کو نام بھی بتا دیتا. ابدالی کی تاریخ اس میں دکھایا گیا مراٹھوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ اس سے پہلے ہندوستان میں 1602 میں انگریز نے قدم رکھا. ڈچ یہاں پر موجود تھے، فرینچ یہاں پر موجود تھے، جرمنی یہاں پر موجود تھی. وہ اپنے سکے جما چکے تھے. کیلیکٹ کی زمین کو 30,000 پاؤنڈ کے اندر کس نے فروخت کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کس نے قائم کیا تھا؟ اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ساری دنیا کے اندر، سارے ہندوستان کے اندر کس نے پھیلایا تھا؟ 1803 کے اندر کس نے ہندوستان کا سودا کیا تھا؟ کچھ نہیں معلوم. 15 اگست 26 جنوری آگا کہتا جنگنا مڑکو پڑکو انہیں سلیوٹ مار دے تو بہت بڑا ہندوستانی. نہ ہمیں اسلام کی تاریخ سے وابستگی ہے نہ ہندوستان کی تاریخ سے وابستگی ہے. اسی لیے حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قوم اپنی پچھلی تاریخ کو نہ جانتی ہو اس قوم کو دنیا سے مٹانا آسان ہو جاتا. اسی لیے ہمیں مٹایا جا رہا ہے. اور جو قوم اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو یاد رکھتی ہے، اپنی تاریخ اور ہسٹری اور اتہاس کو یاد رکھتی ہے، وہ دوبارہ آنے والے مستقبل کے اندر کبھی ٹھوکر نہیں کھایا کرتی.
مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ نواب سراج الدولہ کی حکومت کے خاتمے میں میر جعفر کا بڑا ہاتھ تھا، یا چلو اپنی روئے زمین کا لے لو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہماری اس ہندوستان بالخصوص ہمارے سلطنت خداداد شہر میسور کا وہ شیر تھا، ان کی حکومت، ان کا پالا انگریزوں سے کیسا پڑا، لیکن جب خاتمے کا وقت آیا کس کی سازش تھی؟ بولو جی، بھونی کیا ہونا نام نہیں لے رہی سو، میر صادق پورنیا پنڈت اپنوں کی سازشوں سے، اپنوں کی غداری سے ہماری حکومتیں ختم کی ہیں۔ آج میں بمانگے ڈھال ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ایمان والو، آج اسی مسلم قوم کے لیڈر کچھ آج بھی میر صادق، میر جعفر اور پورنیا پنڈت کا کام انجام دے رکھے ہیں، اور آپ برادری کاسٹ کی بنیاد پر ووٹ کرتے رہیں گے۔ یہ غدار اپنی تجوریاں بھر لیں گے، لیکن آپ کے اور میرے نسلوں کا ایمان کا سودا کر چکے ہوں گے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، اور یہ ہندوستان کی سرزمین کی مٹی صرف ایسی ہی لال نہیں ہوئی ہے، ہمارے اکابر علماء، بالخصوص مجھے کہنے دیجئے یہ دارالعلوم دیوبند کا ترہی امتیاز رہا ہے کہ اکابر علماء دیوبند نے اس ہندوستان کے آزادی کے لئے اتنا خون بہایا کہ ہندوستان کی مٹی کے اندر لالی نظر آتی ہے۔ کتنے علماء کا نام معلوم ہمیں؟ کیا قربانیاں پیش کی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، کیا قربانیاں پیش کی حفظ الرحمن سہروردی رحمت اللہ علیہ نے، کیا قربانیاں پیش کی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے؟ کچھ نہیں معلوم۔ ارے ہندوستان کی تاریخی عمارتوں کا آپ مطالعہ کریں، اگر آپ ٹورزم سے محبت رکھتے ہیں، سیر و تفریح کے آپ شوقین ہیں، ٹورزم کا آپ مطالعہ کر کر دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر جتنی مایہ ناز عمارتیں آپ کو ملیں گے سارے مسلمان حکمرانوں کی بنی ہوئی ملیں گے۔ جتنی برانڈ کی بڑی 5 کمپنیاں ہندوستان کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں جس کے موجد مسلمان رہے، آج بھی ہندوستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز کا آپ نام اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں نے اس کو دیا ہے۔ اور یہ بھاڑے کے ٹٹو آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ تو میں نے پچھلے سال بھی آپ کو مثال دی تھی، ہمارے ساؤتھ اور دکنی زبان کی ایک محاورہ کہاوت مشہور ہے، پالی سنے پنجیری کھئی، جنی سنے وہ بھی نہیں معلوم کیا قوم رے باوا، جنی سنے جنگل بسی، پالی سنے پنجیری کھئی۔ جنی نہ تکلیف 9 مہینے کی پیدا کری نہ انہیں جنگلی گئی سو، بیٹا کوئی جانے اسے بعد میں لے کو گود لے کو پال لی، دیکھو انہیں بڑا ہو کو کسے پالیا، انہیں اماں کر کو پالی سسیج پالیا سو۔ یہی حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ شروع میں محنتیں کی، 2.5 لاکھ علماء نے سولی کے تختے کو چوما، مالٹا کی جیل کو جانے تیار ہو گئے، مالٹا کی جیل کاٹی، شیخ الہند کی قربانیاں، تحریک ریشمی رومال کی تاریخ، خلافت تحریک، یہ سب ایک مضمون ہیڈ لائنز بول رہا ہوں، اگر آپ کو شوق ہے تو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لینا۔ ساری قربانیاں گئی تیل لے کر۔ جو بعد میں آئی نا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا تھا، پوری طرح سے جب انگریزی تسلط ہو گیا، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، 1857 اور 58 میں مسلمان فقط 60,000 کی فوج بنا چکے تھے۔ شیخ محمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے اعتراض کیا تھا کہ ابھی مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں، تو حضرت نانوتوی نے حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ دکھاتے ہوئے اسی وقت فرض ہو چکا تھا، تو آج ہم تعداد میں زیادہ تھے۔ ہمارا امیر امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پوچھ لیا ہتھیار کتنے ہیں؟ قاسم نانوتوی کا جواب سنے، اللہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں جتنے ہتھیار بدر میں صحابہ کے پاس بھی موجود نہیں تھے۔ یہ ایمان تھا ایمان والوں کا۔ اس ایمان کے ساتھ جب دھرتی پر قدم رکھا اور چاہا کہ ایمان والے کو اپنے ایمان کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ مسلمان کو نماز پڑھنے کا اختیار دیا جائے، 5 وقت میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان کا اختیار دیا جائے، ہم اپنی نکاح اپنے مذہب کے مطابق کریں گے، طلاق خلع کے مسائل اپنے مذہب کے مطابق کریں گے، ہماری ماں اور بہنوں کو حجاب اور پردے کا مکمل اختیار دیا جائے گا، یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم آزادی حاصل کریں گے۔ سیکولر
ملک بنائیں گے تبھی ہم پرسنل لا پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے سارے علماء نے اپنی قربانیاں پیش کی، نتیجتاً ملک آزاد ہوا، اور ساؤتھ افریقہ کے بیرسٹر کو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے پاس جمعے کی نماز کے بعد اپنا دامن پکڑ کر چندہ کرتے ہیں، دیکھو موہن داس کرم چند گاندھی کو ہمیں ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان لانا ہے، اس کے کرائے کے لیے چندہ دے دو۔ مسلمانوں نے دل کھول کر تعاون کیا، اسی چندے سے وہ بیرسٹر کو ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان لایا گیا۔ جب آیا تو وہ بھی انگریز تھا، سوٹ بوٹ میں آیا کنیا بال چھوڑ کر، لیکن ہمارے اکابر اور اسلاف کی سادہ زندگی کو اس نے دیکھا تو دو کپڑوں پر اور بغیر بنیان کی زندگی گزارنا سیکھ لیا۔ یہ ہمارے اکابر کا طور طریقہ تھا۔ کبھی گاندھی سے نہیں کہا تھا کہ تم یہ ساؤتھ افریقہ کا کوٹ اتار دو، یہ آپ کیپ اتار دو، آپ یہ پینٹ اتار دو، لیکن دیکھا انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجیاں اس ملک کے لیے قربان کر دی۔ اس نے بھی ستیہ گرہ کی، اس نے بھی قسم کھائی، کھادی پہننے کی قسم کھائی، اور وہ بھی مسلمانوں سے کندھا ملا کر چلتا چلا گیا۔ وہ بھی ایک رول تھا، وہی صرف آزادی نہیں تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ پوری بریانی پکاتی، آخری میں اوپر کیا کرتی ہے؟ زعفران چھنکتی نہیں۔ ذرا شاہی بریانی کی بات کر رہا ہوں بھائی، زعفران چھنکتی، کھولتے ہی خوشبو کس کی مارتی ہے؟ بریانی کھا کو نہیں، بولو پھر، کھولتے ہی خوشبو کس کی مارتی ہے؟ زعفران کی۔ ایسے یہ آخری میں جو آئے نا ہندوستان کی آزادی کے لیے، نہرو بھی آیا، گاندھی بھی آیا، اور سب سے بڑا غدار سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی آیا، شاستری بھی آیا۔ ان کی خوشبو ہمیں بھی سنگ لے، اندر کے باسمتی رائس کو بھی بھول گئے، بکرے کے مست لائن کے آئٹما کو بھی بھول گئے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا تاریخ سے ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں، گزارش ہے، یہ ملک کس کا ہے بھائی؟ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ سجدہ بھی کرتے ہیں تو اپنا ماتھا ہم اسی زمین پر ٹیکتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں تو اسی زمین کے اندر جا کر ہم سوتے ہیں۔ یہ ملک ہمارے اکابر کے قربانیوں سے آزاد ہوا ہے، آپ کے حکمرانوں سے آزاد نہیں ہوا، اور آج پھر ہندوستان تبدیلی کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے۔ ملک کا سیکولرزم خطرے پر ہے، ملک کی جمہوریت خطرے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ آج بھی اس ملک کو وہی اخلاص للہیت والے، وہی وطن پرست والے، وہی اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے والے قاسم نانوتوی کی ضرورت ہے، رشید احمد گنگوہی کی ضرورت ہے، ضامن شہید کی ضرورت ہے، ابراہیم بلیابی کی ضرورت ہے، عبید اللہ سندھی کی ضرورت ہے، حفظ الرحمن سیو حربی کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر ہم بھی انہی کے طرز پر چلتے ہوئے ہم اس ملک کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے اگر ہم کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم ہم وہ قوم ہے جنہوں نے انگریزوں کو دوڑا دیا تھا۔ یہ 2 سال پہلے چڈی پر زندگی گزارنے والے کو نہیں دوڑا سکتے؟ بولو جی، نہیں دوڑا سکتے؟ دوڑا سکتے، لیکن ضرورت ہے ہمارے اتحاد کی۔ کس کی بھائی؟ اتحاد کی۔ انگلیاں بکھر جائے تو مار انگلی سے نہیں لگتا، جب یہ انگلیاں مل کر مکہ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 32 کے 32 بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آپ میں جب تک اتحاد قائم نہیں ہوگا، ہم ایک مشت ہو کر کھڑے نہیں ہوں گے، خدا کی قسم اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وقت دور نہیں ہوا، اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھے۔ ہم اپنی مسجد کے اندر دیوبندی بریلوی ہیں، ہم اپنی مسجد کے اندر اہل حدیث جماعت اسلامی ہے، جب مسجد سے باہر ہم فرسٹ مین اور سیکنڈ مین پر قدم رکھے، ہمیں ایک لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں ایک اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ایک رسول کی امتی ہیں، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا دستور ایک، ہمارا دستور حیات ایک، ہم سب ایک ہو کر جب کھڑے ہوں گے، خدا کی قسم پوری قوم بھی مل جائے، یہ 85% لوگ، یہ 15% لوگ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدر کی تاریخ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، احد کی تاریخ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تبوک کی تاریخ ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ خدا کی قسم جیسے صحابہ کی جوتیوں پر دنیا کی دولتیں لٹ گئی، اللہ تعالیٰ یہ حکومت ہماری جوتیوں پر لا کر لٹا دے گا۔ اس لیے من پرستی چھوڑ دیں، اپنا مفاد پرستی کا معاملہ چھوڑ دیں، دین اسلام کے لیے ہمیں صحابہ اور اکابر کے راستے پر چلتے ہوئے ملک کے سمویدھان کے لیے جس طریقے کار کو اکابر و اسلاف نے اختیار کیا، انہی اکابر و
علماء دیوبند پر چلتے ہوئے ہم اگر اپنے اس ملک میں رہ کر دستوری اعتبار سے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے، انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بہترین اور ہمارے بچوں کا فیوچر برائٹنس کے ساتھ ہوگا، ورنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرتے رہ جائیں گے جیسے حکومتیں 950 سال کے بعد بھی مغل امپائر پس ہو گئی، ختم ہو گئی، اسی طرح اس ملک کے مسلمانوں کا بھی مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمیں اپنے فیوچر کی ہمیں فکر ہے، قرآن کہتا ہے غلامی سے آزادی کی طرف آؤ، تو یہ جو غلام بنانے کی ہمیں انتھک محنت اور کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے آزادی کے لیے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کوئی شور شرابہ نہ کرے، کوئی ہنگامہ نہ کرے، ہمارے بڑوں کی جانب سے جو گائیڈ لائنز دی جائیں گی اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ملک کی ترقی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن پیش کرتے ہوئے خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانوں کے اندر ایک اسلامی مرکز کی شکل اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو کہیں سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔